میں ہوں حبیب جتوئی ایج اے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے جمہوریت پسند رہنما اور لیڈر، اس کی 42ویں جو ہے وہ ورثی ہے۔ آج سے کوئی 42 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے تختہ الٹ کے جمہوری حکومت پہ گن پوائنٹ پہ قبضہ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈالا، اور پھر اس پہ انفیئر ٹرائل اس کا چلایا، اور ایک متنازع فیصلے کے ذریعے اور انصاف اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک بہت ہی صریحاً ناانصافی اور ظلم کے حساب سے ظلم کے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اور فیئر ٹرائل کے سارے جو بین الاقوامی اصول ہیں اور آئین اور قانون کے تقاضا ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ تو ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت، اس کی سیاست ایک بہت ہی ہمانگیر موضوع ہے، اس کے ہر پاسے پہ تو ہم بات نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑی تاریخ کی شخصیت ہیں، تو ہر تاریخ کی بڑی شخصیت کی طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک متنازع شخصیت ہیں، موسٹ کنٹراورسل پرسنالٹی ہیں۔ اس کے چاہنے والے اور اس سے محبت اور عشق کرنے والے بھی بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، اور اس سے اختلاف کرنے والے، اس سے تنقید کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ان پہ جائز طور پہ بہت تنقید ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مقدمہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور سویلین ڈکٹیٹر تھے، ایوب خان اور اسکندر مرزا کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ سیاست میں آئے، اور اسی طرح سے انہوں نے غیر جمہوری ایوانوں سے جو ہے وہ اپنا سیاست کا آغاز کیا، اور پھر وہ اقتدار اعلیٰ تک پہنچے۔ تو یہ ان پہ تنقید ہے، اور اس پہ یہ بھی بہت بڑی تنقید ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب اس نے حکومت بنائی اور پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بلوچ اور پشتون قوم پرست حکومتیں غیر اخلاقی طور پہ اور غیر سیاسی طور پہ توڑی، اور ان پہ ناجائز طریقے سے کیس بنائے، غداری کے مقدمے بنائے، جو ایک ذوالفقار علی بھٹو جیسے بڑے جمہوریت پسند سیاستدان کو زیب نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ بھی بہت بڑا تاریخ کا الزام ہے کہ اس نے بنگالیوں کی عوامی لیگ کی جو جدوجہد تھی اور بنگالیوں کے جو حقوق کی جدوجہد تھی، اس میں انہوں نے ان کے ڈیموکریٹک رائٹس اور ہیومن رائٹس کی حمایت کرنے کے بجائے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا ساتھ دیا، اس سے مل کے جو ہے وہ بنگال میں جو آپریشن ہوا اس کی حمایت کی، اور اس آپریشن کے نتیجے میں فوجی آمروں کے گناہوں کے نتیجے میں ملک دو نخت ہو گیا۔ تو اس الزام میں ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بھی جو وہ ہر طرح سے بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اس وقت وہ ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے۔ لیکن یہ ساری تنقیدیں اپنی جگہ، ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے حکومت سے ہٹایا گیا اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور اس کو موت کے کال کوٹری میں بند کیا، اور اس کو ہر قسم کے ٹارچر کیے گئے، اور ہر قسم کے غیر انصاف ناانصافی کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے جوڈیشل مرڈر کیا گیا، تو وہ ایک تاریخ کا بہت ہی بھیانک باب ہے، اور اس کو کسی طرح سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہر کورٹ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی سپریم کورٹ کے آگے ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے وہ ریویو کے لیے پڑا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی کوئی میرے خیال میں 10-11-12 سال ہو گئے ہیں۔ عسکری زرداری جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو اس حیثیت سے اس نے سپریم کورٹ میں اس
ریویو پٹیشن داخل کی تھی اس کیس میں، لیکن اس کو بھی پٹ اپ نہیں کیا گیا. آج تک وہ کیس جو ہے وہ انصاف کا منتظر ہے. لیکن ناظرین، جو آج میں یہاں پہ خاص طور پر بحث کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی جو یہ برسی ساری یہ جو ڈیتھ اینیورسری ہے، اس کا جو شہادت کا دن ہے، اس میں جو میں خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جیل کے کال کوٹری میں، موت کے کال کوٹری میں جب وہ بیٹھے تھے تو اس وقت جو سوچ رہے تھے، اور اس وقت جو اس نے اس ملک کے جو ہے حکمران طبقوں کا ایک کچا چٹھا لکھا، یا اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اور ماضی کے بارے میں جو تاریخی حقائق بیان کیے، جو اس نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا، وہ بہت تاریخی اہمیت کا ڈاکیومنٹ ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کو جو بعد میں ایف آئی ایم ایساسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کیا گیا کے عنوان سے وہ ڈاکیومنٹ، تاریخی ڈاکیومنٹ چھپایا بھی گیا، تو اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس ڈاکیومنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس ڈاکیومنٹ میں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی بھی مکمل جھلک نظر آتی ہے. اس ڈاکیومنٹ میں یہ پریڈکشن کی گئی ہے، اس ڈاکیومنٹس میں بتایا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بھی فوجی ڈکٹیٹرز نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو اس نے تاریخ کے بڑے بڑے مثال دیے ہیں. پوری جو ملٹری ڈکٹیٹرز کی تاریخ ہے، ماڈرن ہسٹری ہے، وہ جو ہے وہ ارجنٹینا سے لے کے ٹرکی تک، اور پھر جو پروشا، جرمنی، پروشا اور فرانس، تو ان سارے ملکوں کے اس نے جو ہسٹوریکل ایونٹس لکھے ہیں اور ان کا جو کنکلوژن لکھا ہے، تو اس نے جو اس میں تاریخی باتیں لکھی ہیں، تو ناظرین ان کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے دو چیزیں بہت اہم اس ڈاکیومنٹ سے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک جو بنیاد جس پہ پورا بحث لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ جدید ماڈرن ہسٹری میں 200 سال 300 سال کی ہسٹری میں جس بھی ملک میں فوجی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں تو انہوں نے پورے ملک کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے. کس طرح تباہ و برباد کیا ہے اس نے انتہائی ارق ریزی سے اور بہت ہی بہترین ایک تاریخ کے ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے، ایک ہسٹورین کی طرح سے ایک تنقیدی جو تجزیہ پیش کیا ہے، تو وہ پڑھنے کے لائق ہے اور وہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اس نے ارجنٹینا کے بارے میں بہت ہی بہت ایک ہسٹوریکل جو تجزیہ پیش کیا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ 1913 میں پہلی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ارجنٹینا جو تھا وہ دنیا کی جو تھی وہ 10ویں خوشحال ریاست تھی، 10واں خوشحال ملک تھا. لیکن 1963 تک ملٹری ڈکٹیٹروں نے اور فوجی آمروں نے اس ملک کا حشر ایسا بنا دیا کہ وہ ملک پیسے کو ترسنے کو رہ گیا اور پوری اس ملک کی تباہی ہو گئی. اور جو 2002 اور 2003 کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں لکھا لیکن میں اپنی طرف سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر ارجنٹینا میں 3 گورنمنٹیں بدل گئیں اور کافی دن تک جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ارجنٹینا جیسی کسی وقت کی جو 10ویں جو ہے وہ 10واں خوشحال ملک تھا، اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں رہا اور ایک ہفتے میں 3 گورنمنٹس جو ہیں وہ گر گئیں. تو اسی طرح اس نے ترکی کا بہت بڑا مثال دیا ہے کہ وہ ترکی جو سارے یورپ پہ جس طریقے سے ترک افواج نے اور ترک قوم نے جس طرح سے تاریخی طور پہ جو ہے وہ جنگیں کی اور فتح حاصل کی اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا، تو وہاں پہ وہ جو فوجی ملٹری ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے اقتدار پہ جب قبضہ کیا، جب مصطفیٰ کمال آتا ترک اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کے بعد جو ہے ملٹری ڈکٹیٹر نے قبضہ کیا، تو انہوں نے کس طرح ترکی کو سک مین آف یورپ بنا دیا اور ترکی کو ایک
پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک مزہ کا خیز مثال بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑے مثال ہیں، جیسے فرانس کا وہ بات کرتے ہیں، فرانس کی اتنی بڑی سویلائزیشن، اتنا بڑا ملک، اور وہ نیپولن، حتیٰ کہ وہ نیپولن بوناپارٹ کے ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے مداح تھے، اور ان کے بک شیلف میں اس کی آٹو بایوگرافی کے بہت بڑے بکس پڑے ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر رات کو سونے سے پہلے نیپولن بوناپارٹ کو کی آٹو بایوگرافی وغیرہ پڑھتے تھے۔ لیکن اس نے جو فرانس کے ماتھے پہ تاریخ کا سب سے بڑا کلنک ہے، داغ ہے، جو کالا داغ لگا ہوا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ وہ نیپولن بوناپارٹ کے اس وجہ سے کہ وہ فوجی آمر تھا اور فوجی جرنیل تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے فرانس کو اتنی واٹرلو کے میدان پہ جو اتنی بڑی جو ہے وہ شکست ملی۔ تو ایک تو اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے پوری دنیا کے دوسرے ممالک کے مثال دیے ہیں کہ کیسے انہوں نے جب ملٹری ڈکٹیٹرز نے وہاں کے سیاسی اقدار اعلیٰ پہ قبضہ کیا تو انہوں نے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انہوں نے یہ مثال دیا ہے، اور ایف آئی ایم اساسینیٹڈ کو اس حوالے سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا پھر اس نے پاکستان کے بھی مثال دیے ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرز نے کیسے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا ہے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے وہ ایوب خان کے اقدار اعلیٰ میں اس کے منسٹر رہے، اور جو ہے ایک وقت میں تو اس کے فارن منسٹر بھی رہے، اور مشہور اس کی کیبینٹ کے منسٹر تھے۔ لیکن جو بھٹو صاحب نے جب ہسٹری کا تجزیہ پیش کرنے کی جب کوشش کی ہے تو اس نے بہت بڑے واقعات کو رقم کیا ہے۔ اسی بک میں ایف آئی ایم اساسینیٹڈ میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ مشہور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن ایوب خان نے مجھے اور اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے ایوب خان کی کیبینٹ کے، منظور قادر، دونوں کو بلایا اور ہمیں بٹھا کے دونوں کے سامنے بہت سنجیدہ انداز میں یہ کہا کہ میں پاکستان کے اندر مجھے بتایا گیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، سیاستدانوں نے اور دوسروں نے لوگوں نے بتایا ہے کہ میں ملک کا بہت ہی مشہور ترین لیڈر بن چکا ہوں، تو میں خود کو بادشاہ مونارک ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں میرے سب سے قریب ساتھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس پہ رائے دیں۔ تو اس پہ اس نے سب سے پہلے منظور قادر سے پوچھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے کے مطابق منظور قادر نے اپنی بہت اچھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس کی انگلش تھی، اس کے پروننسیشن سے بہت ہی، وہ کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ بہت عرصے تک رہا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور تو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس نے بہت ہی دھیمے لہجے سے اس ایوب خان کے اس پوائنٹ آف ویو کی مخالفت کی، اور اس نے کہا کہ جنرل صاحب، آپ اگر یہ فیصلہ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو پھر جب ایوب خان نے دیکھا کہ منظور قادر نے اس کی اس پوائنٹ آف ویو کی حمایت نہیں کی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا ہے کہ پھر اس نے بہت ہی آسائتی نظروں سے میری طرف دیکھا، تو میں نے بھی منظور قادر کے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آئیڈیا کی مخالفت کی۔ اور اس طریقے سے ہم دونوں نے جب مخالفت کی تو ایوب خان نے بہت ہوپ لیس، نراسائی کی حالت میں کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دونوں لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو میں کچھ وقت کے لیے اس آئیڈیا کو جو ہے مؤخر کرتا ہوں، اور یہ آگے اس کو دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے جنرلز اس طرح سوچتے ہیں، جب وہ اقتدار اعلیٰ پہ قبضہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز لیفٹ رائٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اسی کتاب ایف آئی ایم اساسینیٹڈ میں لکھا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ہمیں آئیڈیا پیش کیا تھا، ایوب خان نے جب ہمارے سامنے یہ آئیڈیا رکھا تھا، 1 سال کے بعد ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ پورے ملک میں مظاہرے ہونے شروع ہو گئے، اور ایوب خان کو جو ہے وہ حکومت چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ ہوتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کی جو سوچ ہوتی ہے، یا ان کا وزڈم، یا ایوب خان کے بارے میں، وہ ایوب خان کے ساتھ رہے اور اس کی کیبینٹ میں رہے، اس نے ایوب خان کے بارے میں اس
ڈاکیومنٹ میں وہ باتیں لکھی ہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو تاریخ کا اور سیاسی علم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور وہ کس طرح سے باہر جا کے دوسرے ملکوں میں جگہ ہسائی کا سبب بنتے ہیں. اس نے بہت بڑی مثال لکھے ہیں. جرمنی کے جو حکمران جرمنی کے چانسلر تھے یا جرمنی کے فارن منسٹر تھے، ان کے ساتھ جو ہسٹوریکل گفتگو ایوب خان کی تھی، ان کے بہت اس کتاب میں اس نے ذکر کیے ہیں اور پڑھنے کے لائق یہ ڈاکیومنٹ ہے. ناظرین، ایک دوسرا واقعہ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا ہے کہ جب بیسک ڈیموکریٹیز بنیادی جمہوریتوں کا پروگرام ایوب خان نے دیا 1960 کے 60 میں اور اسی وقت، تو ایک دن ہماری دعوت، شکار کی دعوت ایوب خان کی اور میری شکار کی دعوت کی ماہر سردار، اس وقت کے ماہر سردار علی گور خان ہوتے تھے، خان گڑھ کے گھوٹکی، جو گھوٹکی کا ڈسٹرکٹ ہے وہ خان گڑھ کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جب گئے بہت بڑا شامانہ لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگ اس دعوت میں شریک تھے. تو اب جب ہم کھانے کی میز پہ بیٹھے تو ایوب خان نے ماہر سردار سے پوچھا کہ آپ کا بیسک ڈیموکریسیز کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ماہر سردار نے بہت ہی صاف گوئی کے انداز میں کہا کہ جنرل صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیسک ڈیموکریسیز کا نظام ہے یہ نہیں چل سکے گا، اور اس کے لیے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایوب خان کے چہرے پہ بل آ گئے اور خفگی کے آثار نظر آ گئے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو لیکن اس نے خفگی کو دور کرتے ہوئے بولا کہ سردار صاحب، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کے لیے کیا دلیل کیا ہے، دلائل کیا ہیں. تو ماہر سردار نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آج تک جو ہے وہ ون ووٹ ون پارٹی ون ووٹ کا جو ون مین ون پارٹی کا جو سسٹم ہے، ہر آدمی کو ووٹ کا حق ہے. اگر ہم وہ ووٹ کا حق لوگوں سے چھینیں گے اور مخصوص کوئی 60,000 70,000 80 لوگوں کے لوگ بنائیں گے، وہ نمائندے منعقد کریں گے، تو اس سے لوگوں کا جو بنیادی حقوق ہے وہ جو چھن جائے گا، تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ نئے بنیں گے، جو یہ کچھ ہزار لوگ جو بیسک ڈیموکریسی کے نمائندے بنیں گے، یہ اور بیوروکریسی مل کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل کا میں بڑھاوا کریں گے، اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے اور مسائل پیدا ہوں گے. اور اس طرح سے اس نے دوسرے دلیل دیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایوب خان چلے آئے. لیکن بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ہم جب جہاز میں واپس آ رہے تھے تو ایوب خان نے کہا کہ یار یہ لوگ، ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ تو سردار ہیں، یہ تو جاہل ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو ہماری بیسک ڈیموکریسیز کے فوائد کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ایوب خان نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد، ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد ایوب خان کو گول میز کانفرنس، جس میں سارے پالیٹیشین شامل تھے، وہاں پہ قبول کرنا پڑا کہ بیسک ڈیموکریسی کا جو نظام ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور ناکام نظام ہو چکا ہے، اور اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو جس کو جاہل کہہ رہا تھا، وہ بنیادی طور پہ وہ ماہر سردار جاہل نہیں تھا، بیسیکلی ایوب خان ہی وہ تھا جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو نظام ہے ون ووٹ ون مین کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں، ڈیموکریسی کا جو بنیادی سسٹم ہے، اگر اس کو ختم کیا جائے گا تو یہ نظام، جو بھی نظام بنائیں گے اور جو اپنی مرضی کا نظام بنائیں گے، اپنی مرضی کے تجربات کریں گے، اور ملکوں کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اگر ہم کھیلتے رہیں گے تو پھر اس کے نتائج وہی ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کتاب اف آئی ایم اساسینیٹڈ سے 2 ایگزامپلس آپ کو بتائے، مثال دیے کہ بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جنرل کیسے سوچتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ ملکوں کو چلانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اور سسٹم کو، جمہوری نظام کو توڑ مروڑ کے وہ اپنے من پسند طریقوں سے چلانا چاہتے ہیں، تو وہ سسٹم نہیں چلتے. لیکن یہ کوئی صرف ایوب خان کی کہانی نہیں ہے ناظرین،
یہ جو آپ نے 2011 سے آپ نے دیکھا کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ایک نیا ہائبرڈ نظام کا جو نیا تجربہ کیا اور جو اس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں، تو ناظرین کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران طبقات کبھی سیکھیں گے؟ وہ مغربی مشہور مغربی دانشور ایملسن ہے، اس نے ایک بہت ہی اچھا جملہ لکھا ہے اپنے ایک بک میں کہ انسان ذات نے اپنی پوری انسان ذات کی تاریخ میں انسان ذات نے صرف یہ سبق سیکھا ہے کہ اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا. کوئی انسان ہم سبق سیکھنے والے نہیں ہیں، ہمارے حکمران طبقات بھی سبق سیکھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جو ہائبرڈ نظام بنایا، جس طرح سے عمران خان پروجیکٹ بنایا اور جس طرح سے اس کو ہر طریقہ، ہر ان ڈیموکریٹک، ان سیولائزڈ جو طریقہ ہے، ہر ادارے کو توڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ان پہ کیس ڈال کے سالوں کے سال ان کو اذیتیں دے کے عمران خان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. لیکن اس کا تجربہ جو ہے وہ 4 سال کے اندر اس کے نتائج ہمارے سامنے آ گئے اور خود بنانے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو پروجیکٹ بنایا تھا اس کے نتائج بہت ہی خراب ہیں اور وہ ابھی تک وہ نتائج بھگت رہے ہیں. تو ناظرین میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ FIM assassinated میں جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کیس پیش کیا ہے، وہ کیس پڑھنے کا کیس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک کا سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو جب فوجی عامر اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ اپنے ادارے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. وہ کیسے اپنے ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا مثال اپنے اس جو ہے وہ ہسٹورک ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی، انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی، تو کشمیر کے محاذ میں ایک انڈین پوری فل ڈویژن فوج کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کی پراپر لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس سے پورا ملک جو ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ایک سرسمی کی پوزیشن میں آ گئی اور ان میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ کہاں سے یہ فل ڈویژن فوج کا حملہ ہوگا. تو جب ان کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی تو بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے اپنے جو اس وقت کے ISI کے DG تھے بریگیڈیئر ریاض حسین، اس کو بلایا اور اس میٹنگ میں بھی بیٹھا تھا. تو ایوب خان نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، آپ کی ایجنسی کیا کر رہی ہے کہ ایک فل ڈویژن فوج جو ہے وہ اس کی لوکیشن کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو اس کے پاس DG ISI کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ خاموش رہے. جب وہ خاموش رہے تو ایوب خان کا غصہ اور بڑھتا گیا. اس نے اور غصے میں آ کے بولا کہ یہ ایک مکمل ڈویژن فوج جو ہے یہ ایک مانسٹر ہے، کوئی سوئی تو نہیں ہے جو کسی ریگستان میں گم ہو گئی. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے پورے ملک کو دھاں پہ لگا دیا ہے. وہ چیخنے لگے اور جب بہت ہی زیادہ بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ اس نے غصے کی حالت میں ڈانٹنا شروع کیا اور پرسنلی ڈانٹنا شروع کیا بریگیڈیئر ریاض حسین کو. تو اس کا آہستہ آہستہ اس کا بھی جو قوت برداشت تھی وہ جواب دینے لگی. اور پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا کہ جنرل صاحب جون 1964 سے ہم نے اپنی ایجنسیوں کو جو ہے وہ آنے والی الیکشن جو ہے اس کے نتائج حاصل کرنے کے مقصد اور ان کے ٹارگیٹس دے دیے ہیں. یہی اس کا جواب تھا کہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کو ان کا پراپر کم کرنے کے بجائے، ان کو ملک کا دفاع کرنے کے بجائے، ہم نے سیاستدانوں کو نیچ دکھانے کے لیے، سیاستدانوں کو زیر کرنے کے لیے اور کنونشنل مسلم لیگ جو ایوب خان نے بنائی تھی اس میں شامل ہونے کے لیے ان ایجنسیوں کو استعمال کیا اور سارا دن سیاستدانوں کی مخبری کرنے، ان کے فون ریکارڈ کرنے، ان کی دوسری خامیاں تلاش کرنے اور ان کو بلیک میلنگ کرنے کی ایجنڈا دے دی تھی. تو بریگیڈیئر ریاض حسین نے بولا کہ ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے سیاستدانوں کے پیچھے ہیں
تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ایوب خان تو چپ ہو گئے، یہ تو شکر ہے کہ اس کا پھر ہمیں وہ اس ڈویژن فوج انڈین ڈویژن فوج کی وہ لوکیشن ہمیں مل گئی، وہ بھی اتفاق سے کہ کوئی رائڈر تھا، کوئی انڈین فوج کا کوئی میسنجر تھا، اس کو کسی ہمارے رائڈر نے، وہ رائڈر تھا تو اس کو شوٹ کر دیا، اور پھر اس کے جو ڈاکومنٹس ملے اس میں سے ہمیں اس فوج کی لوکیشن کا ہمیں پتہ چلا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ پورے ادارے کو تباہ کر دیا جاتا ہے جب ایجنسیوں کو، جب فوج کو سیاست میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ان سے اپنا کام لینے کے بجائے وہ کام کروایا جاتا ہے جو ان کا کام نہیں ہوتا۔ اس سے ملک کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، ادارے کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ادارے کو سخت نقصان ہوتا ہے، جس کا مثال آپ کو میں نے دیا ہے۔